حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد اس نگری نو کو ہے پورا کھان اس نگری نو کو ہے پورا کھان جد وچ سجنا دا پھیرائے او دل بھی عرش معلا او دل بھی عرش معلا جس دل وچ یار دا ڈیرا ہے او دل بھی عرش معلا جس دل وچ یار دا ڈیرا ہے تساں سانو مکھ وکھلانا نہیں اسی دید بنا ہن جانا نہیں تسی سانو مکھ وکھلانا نہیں اسی دید بنا ہن جانا نہیں اسا مڑ مڑ جگ تے آنا نہیں اسا مڑ مڑ جگ تے آنا نہیں ساڈا جوگیاں والا پھیرائے اسا مڑ مڑ جگ تے آنا نہیں ساڈا جوگیاں والا پھیرائے نا علما وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو نا علما وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو اوتھے علم دسے کا نہیں چلدا اوتھے علم دسے کا نہیں چلدا جتھے عشق حراں دا پھیرائے اوتھے علم دسے کا نہیں چلدا جتھے عشق حراں دا پھیرائے میری آس امید دی دنیا وچ تیری یاد دا دیوا بلدا اے میری آس امید دی دنیا وچ تیری یاد دا دیوا بلدا اے محبوبہ دیا محبوبہ اے محبوبہ دیا محبوبہ اے سارا چانن تیرا اے محبوبہ دیا محبوبہ اے سارا چانن تیرا چل آزم اوتھے چل وسیعے جتھے یار دا آنا جانا ہے چل آزم اوتھے چل وسیعے جتھے یار دا آنا جانا ہے
है उस नगरी विच की वसना है जिथे यार बिना हनेरा है उस नगरी नू कोई तूड़ा खा जिदे विच सजना दा फेरा है ओ दिल भी अर्श मुअल्ला है ओ दिल भी अर्श मुअल्ला है जिस दिल विच यार दा डेरा है बस अब दर्श सुनाते बहुत हो गए आपको आती है आप पढ़े नहीं चलिए फिर सारे मिलके पढ़ें दिखा दे इलाही निगारे मदीना दिखा दे इलाही निगारे मदीना मैं रज रज के देखा बहारे मदीना मैं रज रज के देखा बहारे मदीना दिखा दे इलाही निगारे मदीना है जन्नत दे बागा तो बेहतर ते बरतर है जन्नत दे बागा तो बेहतर ते बरतर खुदा दी कसम लाला ज़ारे मदीना खुदा दी कसम लाला ज़ारे मदीना दिखा दे इलाही निगारे मदीना मैं रज रज के देखा बहारे मदीना है जिथे मुहम्मद दा जिसमें मुनव्वर है जिथे मुहम्मद दा जिसमें मुनव्वर अर्शाद तो अफजल गुबारे मदीना है अर्शाद तो अफजल गुबारे मदीना दिखा दे इलाही निगारे मदीना के देखा बहारे मदीना इशारे पे आकरदा मीज़ा पे रहमत इशारे पे आकरदा मीज़ा पे रहमत ऐहो जाज हो है बहारे मदीना ऐहो जाज हो है बहारे मदीना दिखा दे इलाही निगारे मदीना मैं रच रच के देखा बहारे मदीना दवावा दुआवा बिलख भावे करिए दवावा दुआवा बिलख भावे करिए न होता राजी बीमारे मदीना न होता राजी बीमारे मदीना दिखा दे इलाही निगारे मदीना मैं रच रच के देखा बहारे मदीना मैं रच
ذکر تھا بہارے مدینہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے جس شخصیت کے بارے میں بات کرنی ہے وہ اسلام کی ختم اول ام المؤمنین سیدہ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شخصیت ہے۔ پاکیزگی اور برکت کے دامن میں خلوص اور ایثار کی چوٹی پر ہم اپنی عفت مآب ام المؤمنین سیدہ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مقدسہ کی ذل عاطفت میں خوش بختی کے ساتھ زندہ ہیں۔ آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں اور ان کے احسانات کا بدلہ ادا کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فضائل و صفات عطا فرمائی ہیں وہ بے شمار ہیں کہ آپ ایک نبی کی زوجہ ہیں، آپ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی اولاد کی والدہ ہیں اور اس تمام امت کی بھی ماں ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو ان کی جانوں سے بہت نزدیک ہیں اور ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو ایک ماں کی زندگی میں اس کی بیٹیوں کے لیے بہت سبق ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے ام المؤمنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کے بارے میں جاننا ہے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ان میں کون سی باتیں ہیں جو ہم نے اختیار کی ہیں اور کون سی باتیں ہیں جو ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ نام آپ کا خدیجہ ہے، خدیجہ ہم بولتے ہیں، ویسے ہم لوگ ختیجہ بھی بول لیتے ہیں، ختیجہ تو بالکل ہی غلط ہے نا، جو ہم تے اندر ڈال دیتے ہیں، ویسے خدیجہ اسے بولتے ہیں لیکن ہم اپنی زبان میں سے خدیجہ بھی بول لیتے ہیں، اور ختیجہ تو بالکل ہی غلط ہے، جو خواہ تا یا جیم ہاں وہ بالکل ہی غلط ہے، وہ تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ کنیت آپ کی ام ہند، لقب طاہرہ اور سیدہ کبریٰ یہ آپ کے القاب ہیں۔ اور زمانہ جاہلیت میں جب بہت برے حالات تھے، شرک و بت پرستی کے حالات تھے، اب تب بھی موحد تھی، اب تب بھی اللہ رب العالمین کبھی رب جانتی تھی، کبھی آپ نے بت پرستی نہیں کی، آپ کے خاندان نے بھی کبھی بت پرستی نہیں کی۔ مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت ہوئی عام الفیل سے 15 سال پہلے۔ عام الفیل وہ سال ہے جب وہ ابراہا آیا تھا ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیجے تھے اور انہوں نے سارے ابراہا کے لشکر کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا۔ تو اس سے 15 سال پہلے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تھی، اور دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور حضرت خدیجہ دونوں کا تعلق ہی خاندان قریش سے تھا، لیکن یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ بنو اسد تھا۔ تو قصی بن کلاب پر جا کر دونوں کا جو شجرہ نسب ہے وہ مل جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی خویلد اپنے قبیلے کے بڑے اعلیٰ شخصیت کے مالک تھے، اور آپ کا جو قبیلہ تھا اسے بڑی اعلیٰ حیثیت حاصل تھی۔ آپ لوگ سمجھ لیں کہ جیسے ہمارے یہاں میونسپلٹی ہوتی ہے نا،
تو بنو اسد کو اس دور میں میونسپلٹی کے فرائض حاصل تھے، اور آپ کے قبیلے نے اور بالخصوص آپ کے والد گرامی نے، آپ کے چچا نے یہ فرائض بڑی اچھی طرح سے انجام دیے تھے. اور اس کے علاوہ آپ کے جو والد تھے وہ تجارت بھی کیا کرتے تھے، اور بڑا ان کا تجارت کا کام ہوا کرتا تھا. اس کے علاوہ ان کی اعلیٰ خصوصیات بھی بڑی اچھی تھی، مہمان نواز تھے اور وفاشات تھے، وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے، وعدہ پورا کرتے تھے، اور جتنی بھی اچھی خصوصیات ہوتی ہیں وہ ان کے اندر موجود تھیں. اور جب اس زمانے میں بیٹے کو قتل کرنے کی رسم پائی جاتی تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں اور آپ کے قبیلے میں یہ رسم نہیں پائی جاتی تھی. یہ آپ کے خاندان کی بڑی اچھی خصوصیت تھی. تو جب آپ کے والد گرامی میں اتنی اعلیٰ خصوصیات تھی تو وہی پاکیزہ اخلاق اور یوں سمجھ لیں کہ جتنے اچھے اخلاق کسی میں ہونے چاہیے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھے، اور جو برے اخلاق کسی میں نہیں ہونے چاہیے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نہیں تھے. سبحان اللہ کہہ دیں. سبحان اللہ. کسی کے سامنے اس کی والدہ کا تذکرہ کیا جائے تو بڑی خوشی سے سنتا ہے. آپ لوگ غور نہیں کر رہے، جبکہ میں نے کہا کہ ہم نے غور کرنا ہے اور جائزہ لینا ہے کہ کیا بات ہم میں نہیں ہے اور کیا بات ہمیں اختیار کرنی ہے. اچھا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح ابو حالہ سے ہوا تھا. اس کے بعد ان سے ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا، پھر ان کا وفات ہو گئی، پھر دوسرا نکاح ان کا عتیق بن ناز مخزومی سے ہوا اور ان سے ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی. پھر جنگیں بہت ہوا کرتی تھی زمانہ جاہلیت میں، چھوٹی چھوٹی بات پہ جنگیں شروع ہو جایا کرتی تھی. اس بات پہ جنگ شروع ہو جایا کرتی تھی کہ تم نے اپنے گھوڑے کو آگے کیوں دوڑایا، اس بات پہ جنگ ہو جایا کرتی تھی تم نے اپنے جانور کو پہلے پانی کیوں پلایا. تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جنگیں ہو جایا کرتی تھی. تو حرب فجار بھی ایک جنگ ہوئی تھی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی کے زمانے کی ہی بات ہے. حرب فجار ایک ہوئی تھی، تو اس میں آپ کے جو شوہر ہیں ان کا انتقال ہو گیا، وہ اس جنگ میں مارے گئے. اس کے بعد 10 سال کا جو عرصہ ہے وہ آپ نے بیوگی میں گزارا. تو بہت سارے آپ کو عرب کے معتبر لوگوں نے نکاح کا پیغام بھیجا. ظاہر اچھی خاتون تھی تو بہت سارے لوگوں نے نکاح کا آپ کو پیغام بھیجا، لیکن آپ نے سب کے نکاح کا پیغام مسترد کر دیا کہ کوئی مزاج شناس آپ کو نہیں ملا. پھر آپ تجارت ہی کیا کرتی تھی، جو کہ آپ کے والد بھی تجارت کیا کرتے تھے تو آپ بھی تجارت کیا کرتی تھی، اور آپ کا جو سامان تھا وہ دور دور کے علاقوں تک جاتا تھا. آج دیکھیں کہ لوگ بات کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو حقوق دیے، اور لیکن اسلام کی خاتون اول ہماری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ویمن امپاورمنٹ کی، خواتین کے حقوق کی سب سے پہلی علمبردار ہیں. آپ تجارت کر رہی ہیں، اور تجارت کوئی آپ کی تھوڑی سی نہیں تھی کہ کچھ اسمال بزنس تھا کہ آپ ایک گھر کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، بلکہ آپ کا جو سامان تھا وہ دوسرے ملکوں میں جایا کرتا تھا. اور یہی وہ دور تھا جب حضرت ابو طالب جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا جان کی وفات کے بعد کفالت کی تھی. تو ذرا غریبی کے حالات تھے ان پہ. انہوں نے کہا کہ بھتیجے آپ ایسا کریں کہ خدیجہ جو ہے ان کا مال دوسرے ممالک میں جاتا ہے تو لوگ لے کر جاتے ہیں اور نفع لے کر آتے ہیں اور ان کو بھی نفع مل جاتا ہے. اس طرح سے ہوتا تھا کہ سامان خدیجہ کا ہوتا تھا اور جو دوسرے لوگ تھے وہ لے کر جاتے تھے، تو ان کو ان کی محنت کا جو عوض ہے وہ نفع کے حساب سے مل جاتا تھا. اسے مداربت کہتے ہیں آج کے دور میں بھی کہا جاتا ہے کہ ایک بندہ اپنی پیسہ لگائے اور دوسرا بندہ اپنی محنت لگائے، اسے مداربت کہتے ہیں. تو یہ وہی کام تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے تو حضرت خدیجہ نے ساتھ اپنا غلام میسرہ اور ایک اور غلام ساتھ کر دیا کہ وہ راستوں کو بھی جانتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی راستے بھی جانتے تھے اور گھر بھی جانتے تھے تجارت کی، کیونکہ آپ پہلے 2 سفر تجارت کی اپنے چچا کے ساتھ شام کے کر چکے تھے. تو آپ نے 2 غلام اس لیے بھی ساتھ کر دی کہ وہ آتے ہیں راستے میں خدمت وغیرہ کریں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الٹا ان کا خیال رکھا کرتے تھے کہ ان کے آرام کا ہمیں خلل نہ آئے، کھانے پینے کا ان کا خیال رکھا کرتے تھے. تو خیر سفر میں گئے تو جہاں جہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے جاتے تو ایک بادل آپ پر مسلسل سایہ کیے ہوئے رہتا تھا. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سومار بحیرہ یعنی بحیرہ ایک راہب تھا، اس نے ایک کلیسا تعمیر کیا ہوا تھا
پہلے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چچا جان کے ساتھ سفر میں گئے تھے تو تب بحیرہ سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن اب جب گئے تو اس سومار کے اندر، اس کلیسا کے اندر نستورہ راہب تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کر تو اس درخت کے نیچے بیٹھے. نستورہ نے جب دیکھا کہ آپ اس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں تو اس نے بلا کے میسرہ سے پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے. اس نے بتایا کہ اس نے کہا ان کی آنکھوں میں کوئی سرخ ڈوڑا ہے. اس نے کہا ہاں ہے. تو اس نے کہا کہ یہ نبی ہیں کیونکہ اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی نہیں آ کر بیٹھ سکتا. تو وہ پہچان کیا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں. اس نے ملاقات کی اور پھر بتایا کہ یہ جو بات میں نے بتائی کسی کو تم نے بتانی نہیں ہے، ورنہ یہاں پر جو یہودی ہیں وہ ساری نشانیاں، اور بلکہ وہ اپنی کتاب نکال کے لے آیا اور کتاب پڑھتا جاتا اور ساری نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتا جاتا ہے کہ ساری نشانیاں آپ میں پائی جا رہی ہیں. اس نے کہا یہ اللہ کے رسول ہیں. تو پھر اس نے بھی یہی کہا کہ یہ باتیں کسی کو بتانا نا، ورنہ یہاں کے یہودی جو ہیں وہ حسد کرتے ہیں تو وہ ان کو معذرت نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. تو پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے گئے، سامان وغیرہ وہاں فروخت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں ہی برکت، سراپا برکت ہے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دگنا نفع حاصل ہوا. جب آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بالا خانے میں بیٹھی تھی اور آپ ملاحظہ کر رہی تھی ان کے کیا کیا یہاں پر واپسی کے قافلے کے مناظر ہیں. تو اس میں آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آ رہی ہیں اور ایک بادل آپ پر سایہ کیے ہوئے ہے. پھر جب میسرہ جو آپ کا غلام تھا اس نے سفر کے مزید حالات بتائے، جو راہب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی وہ ملاقات بتائی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں بھی نکاح کا شوق پیدا ہوا. اب ہمارے ہاں معاشرے میں یہ کہ یہ بات معیوب سمجھی جاتی ہے کہ کوئی خاتون خود نکاح کا پیغام دے، لیکن وہ عرب کا معاشرہ تھا، وہاں پر یہ بات نہیں بری سمجھی جاتی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے خاندان کے اکابرین سے مشورے کے بعد خود نکاح کا پیغام نفیسہ نامی ایک خاتون تھی ان کے ذریعے بھیجا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ نکاح کا پیغام لے کر گئیں تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ نے ابھی تک نکاح کیوں نہیں کیا، آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی مالی لحاظ سے وہ قوت نہیں ہے، تو مجھ سے نکاح ابھی کون خاتون نبی کریں گی. تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی خاتون مالی لحاظ سے مستحکم ہو اور وہ خود آپ سے نکاح کرنا چاہیں تو پھر آپ نے بتایا کہ حضرت خدیجہ یہ خواہش رکھتی ہیں. پھر آپ نے اپنے خاندان میں حضرت ابو طالب سے اور دیگر مشورہ کیا تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا اور 20 جوان اونٹ آپ کا حق مہر مقرر کیا گیا. اچھا، اس کے بعد پھر جب آپ کا نکاح ہو گیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے اپنا سارا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت میں پیش کر دیا اور بہت زیادہ مال و دولت آپ کے پاس تھا، بہت شاہانہ زندگی آپ نے گزاری. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نکاح میں آپ آئیں تو آپ نے جیسی زندگی حضور علیہ السلام نے اپنائی آپ نے بھی ویسی ہی اپنائی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کی تحسین بھی فرمائی اور فرمایا کہ فَأَغْنَا سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مال کے ذریعے غنی فرما دیا. تو یہ ایک اچھی بیوی کا کردار یہاں پر ہے کہ وہ اپنے شوہر کو یہ نہیں کہتی. حدیث پاک ہے کہ وہ بہت سارے بھلائیاں بھی پیش آئی ہوں نا تو ذرا سی ایک پریشانی اگر اس کو شوہر کی طرف سے پہنچ جائے تو یہ کہتی تمہاری طرف سے کبھی مجھے کوئی بھلائی نہیں پہنچی ہے، جب سے تمہارے گھر آئی ہوں تو مجھے انہی چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بچوں کو بٹھائیں ہمیں ان کی سیرت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہر حالت میں اچھے برے حالات میں ہمیں ساتھ دینا چاہیے. اچھا، پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو جبرائیل امین آئے اور وحی کا نزول ہوا تو آپ گھر تشریف لائے اور آپ کی طبیعت میں گھبراہٹ تھی. آپ نے کہا حضرت خدیجہ سے کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو.
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر اڑا دی. جب وہ کیفیت تھمی تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے پورا واقعہ بیان کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی برکہ کے پاس لے کر گئی. وہ تورات کے عالم تھے, تو انہوں نے تورات کے عالم تھے, وہ جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں اور وہ نشانیوں سے بخوبی آگاہ تھے. تو آپ برکہ کے پاس ان کو لے کر گئیں تو انہوں نے پوری جو باتیں ہیں وہ پوچھی کہ کیا حالات ہے, کیا معاملات آپ کے ساتھ پیش آئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں بتائیں تو برکہ نے کہا کہ یہ وہی نبی ہیں, یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے, جن کے بارے میں ہم انتظار کر رہے ہیں. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں آپ کو تسلی دی اور کہا کہ آپ نے کہا کہ لقد خشیت علی نفسی, مجھے اندیشہ ہے کہ مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے. تو آپ نے کہا کہ اللہ کے پیارے رسول, اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں, ہمیشہ سچ بولتے ہیں, آپ بے قصوں کا خرچ اٹھاتے ہیں, آپ نداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, لوگوں کی امانتیں ادا کرتے ہیں, مہمانوں کی ضیافت آپ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. اچھا, پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فہم و فراست, بڑا عقل سلیم بھی آپ کو عطا فرمائی تھی کہ آپ نے یہ باتیں اپنی فہم و فراست سے اور عقل سے ارشاد فرمائی تھی کہ آپ آپ نیکیاں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. اچھا, پھر جب قریش کا بڑا خطرناک میں نے مقاطعہ کیا تو وہ بڑا خطرناک ایک بائیکاٹ تھا, اور وہ بائیکاٹ ایسا تھا کہ آپ سمجھیں 3 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام دیتے تھے نا, تو 3 سال تک انہوں نے معاشی بائیکاٹ کیے رکھا کہ آپ اسلام کی دعوت دیتے ہیں. اور سبحان اللہ کی کہنے کی بات نہیں ہے, استغفر اللہ کی بات, اللہ اکبر کی بات ہے. تو 3 سال تک معاشی بائیکاٹ کیا کہ باہر سے کھانے کی کوئی چیز نہیں اندر آ سکتی تھی, چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے بلک رہے ہوتے تھے, یہ کیفیت تھی. چمڑے کھانے پر مجبور تھے, گھاس کھانے پر مجبور تھے, تو یہ بڑی سخت کیفیت تھی. تو اس دور میں بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ساتھ دیا, اور آپ بھی اس بائیکاٹ میں اور اسی جو ایک سمجھ کرفیو ایک طرح سے لگایا ہوا تھا اس میں آپ بھی ساتھ ہی تھی, اور آپ نے وہاں پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا. پھر 3 سال کے بعد وہ معاہدے کو بالکل لکھ دیا تھا کہ ان کو ان کے ساتھ تعلق رکھے گا نہیں. پھر 3 سال بعد وہ معاہدے کو دیمک نے کھا لیا, تو پھر وہ معاہدہ ختم ہوا, اور پھر وہ محاصرہ ختم ہوا, اور پھر وہ جو مسلمان ہیں وہاں سے اس گھاٹی سے شیخ ابی طالب معصوم کے وہاں سے باہر آ سکے تھے. پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس دور میں تو ابھی عبادت کا وہ سلسلہ اس طرح سے نہیں تھا کیونکہ نماز فرض ابھی نہیں ہوئی تھی, لیکن مطلق نماز 5 وقتہ نماز میں بھی فرض ہوتی, لیکن مطلق نماز کا جو تھا نا سلسلہ بھی وہ تھا وہاں پر. وہ اس طرح کہ حضرت جبرائیل امین آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایڑی ماری, وہاں سے چشمہ نکلا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو نماز کا طریقہ بتایا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور آپ نے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو اور نماز کا جو طریقہ ہے وہ بتایا. تو آپ نے پھر جب اسلام کی دعوت پیش کی تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا. ایک بندہ ہے اس کا نام عفیف کندی, کہتے ہیں کہ حج کے موقع پر عباس بن عبد المطلب کے پاس آیا تو وہ تاجر آدمی تھے. کہتے میں نے ان کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کیا, تو کہتے میں نے دیکھا کہ ایک بندہ خیمے سے نکل کر تو وہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھنے لگا, پھر ایک خاتون آئی وہ نماز پڑھنے لگی, پھر ایک بچہ آیا وہ نماز پڑھنے لگا. تو کہتے کہ میں نے پوچھا کہ یہ سب کون ہے, تو کہتے انہوں نے بتایا کہ یہ نوجوان محمد بن عبداللہ ہیں, اور یہ جو خاتون ہے یہ ان کی بیوی خدیجہ ہیں, اور یہ جو لڑکا ہے یہ ان کے چچا زاد علی بن ابی طالب ہیں. تو عفیف کندی کہتے ہیں کہ اگر میں اس دن ایمان لے آیا ہوتا نا تو میں بالغ مسلمانوں میں سے دوسرا بندہ شمار ہوتا جو کہ اسلام قبول کر چکے ہوتے. پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا شوال 10 نبوی میں ہجرت سے 3 سال پہلے. اسی سال ہی آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا بھی وصال ہوا تھا, تو آپ نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا تھا. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے بارے میں
علماء یہ لکھتے ہیں کہ آپ رسول اللہ کی وزیر تھی، مشیر تھی، اسلام کی تصدیق کرنے والی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسکین قلبی کا باعث تھی. اور احادیث میں بھی آپ کے وصال کے وقت آپ کی عمر 64 سال تھی. احادیث میں بھی آپ کے فضائل آئے ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل امین تشریف لائے اور کہنے لگے یا رسول اللہ خدیجہ حاضر خدمت ہو رہی ہیں اور آپ کے لیے برتن میں کھانے کی کوئی چیز لا رہی ہیں. جب وہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں رب کا اور میرا سلام پہنچا دیجئے اور انہیں جنت میں موتیوں کے عالی شان محل کی خوشخبری سنا دیجئے جس میں نہ شور و غل ہوگا اور نہ ہی کوئی تکلیف ہوگی. تو یہ موتیوں کے محل کے حوالے کی خوشخبری کے حوالے سے علماء فرماتے ہیں کہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس ایک موتیوں کا ہار تھا، تو اس لیے، اور وہ آپ نے اسلام میں آنے کے بعد قربان کر دیا راہ اسلام میں. اور جو محل تھا جس میں کوئی شور و غل نہیں ہوگا، شور و غل نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی دھیمی انداز میں گفتگو کیا کرتی تھی. اچھا، پھر ایک مرتبہ جبرائیل امین آئے اور کہا کہ خدیجہ تشریف لا رہی ہیں تو آپ ان کو رب کا سلام کہہ لیجیے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود بھی سلام ہے، جبرائیل امین پر بھی سلام ہو، اور اللہ کے پیارے حبیب آپ پر بھی اللہ کا سلام اور رحمت ہو. تو آپ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سلام آپ کو آ رہا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وصال کے بعد بھی ان کے بہت خیال کیا کرتے تھے کہ ان کی جو ان کے قرابت دار تھے ان کا لحاظ رکھا کرتے تھے. جب بھی کوئی بکری ذبح کرتے تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کی طرف اس کا گوشت بھجوا دیا کرتے تھے. اور ایک دفعہ حضرت خدیجہ کی بہن حالہ آئیں تو ان کا چلنا بالکل حضرت خدیجہ سے مشابہ تھا. تو آپ ایک دم جیسے بندہ کسی مشابہ آواز سے سن کے اٹھتا ہے نا کہ جیسے آپ کو لگا کہ خدیجہ ہی ہے، ایک دم آپ اٹھ کے بیٹھے، لیکن آپ نے پھر بڑے آرام سے کہا کہ نہیں یہ حالہ ہوں گی. تو یہ آپ کی محبت تھی جو کہ آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کے دل میں تھی. تو عائشہ بھی کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا اتنا ذکر کیا کرتے تھے کہ وہ سن کے میرے ذہن میں وہ بات اس طرح سے خیالات آتے تھے جو کسی بھی بیوی کے ذہن میں آتے ہیں کسی دوسری خاتون کے بارے میں سن کے. کہتی ایک دفعہ میں نے کہہ دیا ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہتر بیویاں عطا کی ہیں، تو آپ اس بری خاتون کا ذکر بار بار کیوں کرتے ہیں؟ تو کہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بڑے آزردہ ہوئے. آپ نے کہا اے عائشہ، آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ خدیجہ نے میری اس وقت مدد کی جب لوگوں نے مجھے محروم رکھا، انہوں نے اس وقت میں تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد عطا فرمائی جو مجھے کسی بیوی سے عطا نہیں فرمائی. تو یہ آپ کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تھی. جو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اس دن کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف فرما دیجیے، آئندہ کے بعد ایسی بات نہیں کہوں گی. تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے قربانیاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ہے. تو جو بندہ مشکل میں ساتھ دینا یاد ہمیشہ وہی رہتا ہے. آسانی میں تو سارے ہی ساتھ آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ شکست یتیم ہوتی ہے، کامیابی کے کئی باپ نکل آتے ہیں. تو وہی بندہ ہمیشہ یاد رہتا ہے اکثر جو کہ مشکل میں کام آتا ہے. آسانی میں تو سارے آ جاتے ہیں اپنا حصہ لینے کے لیے جو ان کا حصہ ہوتا بھی نہیں ہے. تو لیکن مشکل میں جو کام ساتھ دے وہی یاد رہتا ہے. رسول اللہ کے تمام آپ کی امہات، آپ کے تمام صحابہ آپ کے جانثار تھے، لیکن جس دور میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ساتھ دیا وہ دور کسی اور نے نہیں دیکھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک حضرت خدیجہ حیات رہی کسی اور سے شادی بھی نہیں کی، اور نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی. تو یہ آپ کی زندگی سے ہمارے لیے بڑے روشن پہلو نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.